السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم نے باب نمبر 3 پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ آپ لوگ باب نمبر 2 کمپلیٹ کر چکے ہیں. آج ہم نے باب نمبر 3 کی پڑھائی سٹارٹ کرنی ہے. چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. باب نمبر 3 ہے ریاست اور حکومت، اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. حاصلات تعلم کیا ہیں کہ طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ جمہوریت کے تصور کی وضاحت کر سکیں اور یہ بیان کر سکیں کہ اسے حکومت کے مشہور نظام میں ترجیح کیوں حاصل ہے. اصلاح رہنما اور ان کی خصوصیات کی وضاحت کر سکیں. پاکستان کی ترقی میں اقلیتوں کے کردار کی وضاحت کر سکیں. اصلاح عام انتخابات کی وضاحت کر سکیں. سیاسی تشکیل اور کام کی وضاحت کر سکیں. یہ بیان کر سکیں کہ سیاسی جماعتیں کس طرح اپنے منشور کے مطابق انتخابات میں حصہ لیتی ہیں. ریاست اور حکومت کی وضاحت کر سکیں اور ان کے فرق کو بھی بیان کر سکیں. آئین کانسٹیٹیوشن کی وضاحت کر سکیں. پاکستان کے آئین کی بنیادی خصوصیات بیان کر سکیں. حکومت کے مختلف اوضاع کی وضاحت کر سکیں. قانون سازی، انتظامیہ اور عدلیہ کی وضاحت کر سکیں. قواعد و ضوابط کے درمیان فرق کو واضح کر سکیں اور یہ وضاحت کر سکیں کہ کس طرح یہ ملک میں سیاسی ماحول کو استوار رکھتا ہے. ایک ملک میں آئین کے مطابق شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو تسلیم کر سکیں. جی طلباء، تو آپ کا چیپٹر ہے ریاست اور حکومت. دیکھیں، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں، آپ کا ایک جو ملک ہے، یہ سارا آپ کی ریاست کہلاتا ہے. اب اس ملک کے سیاست کے نظام کو چلانے کے لیے ایک گروپ بنایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مختلف امور پر فائز ہوتا ہے، تو وہ آپ کی حکومت کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ اس چیپٹر میں ریاست اور حکومت کے بارے میں پڑھیں گے. اب آپ کا فرسٹ ٹاپک ہے جماعت کے انتخابات، کلاس الیکشنز. اب دیکھیں، انتخابات الیکشنز کیا ہوتے ہیں؟ ویسے تو آپ لوگوں کے پاس جنرل کنسیپٹ ہوگا سب کے پاس. اب الیکشنز کیے جاتے ہیں، اگر یہ حکومت بنانے کے لیے الیکشنز کیے جاتے ہیں، اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ ہی لوگ، عام عوام ہی اپنی مرضی کا جو حکمران ہے اس کو ووٹ کرتی ہے اور اس کو الیکٹ کرتی ہے، اس کو منتخب کرتی ہے، اور پھر وہ آپ کا حکمران بن جاتا ہے، جس سے آپ الیکشنز کہتے ہیں. اب اس چیپٹر میں آپ کو، اس ٹاپک میں آپ کو ایک کلاس کی مثال دے کے سمجھایا گیا ہے. چلیں ہم اس کی پڑھائی سٹارٹ کرتے ہیں. جماعت کے انتخابات. مصراحت کے ایک اعلان کے بعد جماعت میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی. جماعت کے مانیٹر کے لیے انتخاب کا عمل ہونے جا رہا تھا. ہر طالب علم کے پاس ووٹ دینے کا حق تھا. سب سے پہلے امیدواروں نے اپنے نام دینے تھے. عرشیہ، سدھرا اور شاہان نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے. مس راحت نے جمعرات کا دن انتخابات کے لیے مقرر کیا اور تینوں امیدواروں سے کہا کہ وہ اپنی اپنی تقریر کی تیاری کر کے آئیں. ہر امیدوار نے ووٹرز کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ان کو راضی کرنے کی کوشش کی. امیدوار انتخابی مہم کے لیے تیار ہو گئے اور انہوں نے بینرز، پوسٹرز اور جھنڈیاں لگائیں، اور وہ جماعت کے ووٹرز سے طرح طرح کے وعدے کر رہے تھے. انہوں نے بیج اور کتابچے دے کر حمایتی جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں امیدواروں نے اپنے ووٹرز کو قائل کرنے کی صلاحیت ہی ان کی جیت کا سبب بنی تھی. کہ دیکھیں، آپ کو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں، اس میں پھر جو لوگ ووٹ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، پھر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ عوام سے وعدے کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے یہ سب کچھ، آپ کو یہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں گے، ٹھیک ہے، اور پھر ان سے اپنے ووٹ کی اپیل کرتے ہیں. اسی طرح سے اگر کلاس میں مانیٹر بنانا ہو تو یہاں پہ ایک کلاس کا آپ کو وہ بتایا گیا کہ کلاس کی ٹیچر تھی مس راحت. انہوں نے اپنے کلاس کا مانیٹر کیسے منتخب کیا تھا، ٹھیک ہے. یہ بھی الیکشنز ہوئے تھے کہ T3 وہاں پہ امیدوار تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے اپنے ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کوشش کی تھی. انتخاب کا دن آ گیا. عرشیہ، سدھرا اور شاہان تقریر کے لیے تیار تھے. عرشیہ جماعت میں نظم و ضبط کو بہتر کرنا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ جماعت میں ہر کوئی وقت کی پابندی کرے، ہر کوئی صاف یونیفارم میں ملبوس ہو، اور اس نے اس بات پر زور دیا کہ جماعت کو رنگین چارٹوں اور خوبصورت پوسٹروں سے سجایا جائے. سدھرا چاہتی تھی کہ ہر کوئی اس کو ووٹ دے کیونکہ وہ کھلاڑی تھی اور دوسری جماعتوں کے ساتھ کھیلوں کا اہتمام کرنا چاہتی تھی. وہ چاہتی تھی کہ ہر کوئی اپنی وردی میں چاق و چوبند آئے.
شاہان اساتذہ اور اپنی جماعت کے طالب علم کے درمیان ایک رابطہ قائم کرنا چاہتا تھا، ساتھ ہی اس نے طلباء کی مشکلات اساتذہ تک پہنچانے اور ان کی مدد کا وعدہ کیا۔ کمزور طلباء کی پڑھائی میں مدد کرنے کے لیے اضافی جماعتوں کی بھی تجویز دی۔ وہ اپنی جماعت کے ساتھیوں کے درمیان تعاون کے جذبے کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا تھا۔ تقاریر کے بعد ووٹ ڈالنے کرنے کا مرحلہ شروع ہوا۔ طلباء نے ایک کاغذ کی پرچی پر اپنے پسندیدہ امیدوار کا نام لکھ دیا۔ انہوں نے استانی کی میز پر رکھے ہوئے بڑے ڈبے میں اپنا ووٹ ڈالا۔ جس نے زیادہ ووٹ حاصل کیے وہی جماعت کا مانیٹر بنا۔ کہ یہاں پہ آپ کو پورا پروسیس بتایا گیا کہ سب نے اپنی تقاریر کی، پھر جس اسٹوڈنٹ کو ان میں سے جس کی تقریر جس کا جو موٹو تھا پسند آیا انہوں نے اس کو ووٹ دیے، اور پھر جس کے ووٹ سب سے زیادہ تھے وہی وہاں کا مانیٹر بنا۔ آج کے لیے ہم ریڈنگ یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اگلی کلاس میں ہم لوگ نیکسٹ ریڈنگ کریں گے۔ آج ہم اسی سے ریلیٹڈ آپ کے ایک لانگ کوشچن ہے آپ کے جو کہ ہم ڈسکس کریں گے۔ چلیں آئے اسے ڈسکس کرتے ہیں۔ باب نمبر 3 سبق نمبر 1 ریاست اور حکومت، اس کا عنوان ہے سوال جواب۔ جی طلباء، تو جس ٹاپک کی آپ نے پڑھائی کی ہے اسی سے ریلیٹڈ آپ کو کوشچن پوچھا گیا ہے۔ کوشچن نمبر 1 الف ہے آپ کا، درجہ ذیل سوالات کے جوابات دیں۔ اس کا سب سے فرسٹ کوشچن ہے مس راحت کی کلاس میں انتخابات کیسے ہوئے؟ اس کا جواب ہے مس راحت نے جمعرات کا دن انتخابات کے لیے مقرر کیا اور تینوں امیدواروں سے کہا کہ وہ اپنی اپنی تقریر کی تیاری کر کے آئیں۔ امیدواروں نے بینرز، پوسٹرز اور جھنڈیاں لگائیں۔ انہوں نے بیج اور کتابچے دے کر حمایتی جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن آخر میں امیدواروں کی اپنے ووٹرز کو قائل کرنے کی صلاحیت ہی ان کی جیت کا سبب بنی تھی۔ اب اس کا سوال نمبر 2 ہے، اس کلاس میں مانیٹر کو منتخب کرنے کے لیے کیا مثبت باتیں تھیں؟ آپ کے خیال میں کوئی متبادل انداز یا طریقہ ہو سکتا تھا؟ طلباء یہ آپ خود ہی سوچیں اور بتائیں کہ آپ نے یہ سارا پڑھا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آپ کو سمجھ میں آیا ہے کہ جو ان کے انتخابات ہوئے تھے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے لیے کوئی اور طریقہ یوز ہونا چاہیے تب آپ مجھے بتائیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اچھے سے آپ لوگ ڈسکس کریں، اس میں آپ نے اپنی اظہار رائے پیش کرنی ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس؟ اب یہاں پہ ہم سٹاپ کرتے ہیں۔ اب نیکسٹ کویسچن اور نیکسٹ ریڈنگ ہم نیکسٹ کلاس میں سٹارٹ کریں گے۔ Okay students, شکریہ. We'll meet tomorrow with the new lesson. Until take care and Allah Hafiz.